صلوا وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد، عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الفجر وهي في مسجدها، فرجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ذکر و اذکار میں مشغول تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے چاش کے وقت کے بعد اور میں اسی حال میں بیٹھی. آپ نے فرمایا: ابھی اسی حال میں بیٹھی کیوں؟ اس حال میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں جن کا اگر موازنہ کیا جائے ان چیزوں سے جنہیں تم نے صبح سے پڑھا ہے لوزنت سننا تو وہ ان پر بھاری ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ ذکر ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذکر کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جس کا کرنے والا عظیم اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا ہے. پہلا جملہ ہے اس دعا کا سبحان اللہ وبحمدہ. اس عبارت یہ عبارت کا اکثر سابقہ پڑتا ہے ہمارا قرآن مجید میں یا حدیث میں اکثر دعاؤں میں لفظ آتا ہے سبحان اللہ. اس کا کیا معنی؟ سبحان اللہ کے معنی کہ میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے، منزہ ہے تمام عیوب اور نقائص سے. سبحان اللہ عما یصفون. اللہ رب العالمین پاک ہے ان تمام نقائص اور عیوب سے، ان تمام صفات سے جو بعض مشرکین اس کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں. عدد خلقہ، اتنی مرتبہ جتنی اس کی مخلوقات ہیں. اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں؟ جہاں بھی ہم دیکھیں اللہ کی مخلوقات، ہر چیز مخلوقات کے زمرے نہیں آتی ہے کیونکہ خالق صرف اللہ رب العالمین ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. بلکہ جو چیز نظر نہیں آتی ایسی مخلوقات بھی ہیں جو نظر نہیں آتی اور ان کی تعداد زیادہ ہے. مثلا فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما يعلم جنود ربک الا هو، کہ اللہ رب العالمین کی فوج کا اندازہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. جنات ہیں، ذرات ہیں. سائنسدان فرماتے ہیں کہ سوئی کے نوک پر سینکڑوں ذرات، کروڑوں ذرات وہاں پر سما جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. وہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کے حمد بیان کرتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ اللہ جتنا عدد ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات کا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہوں اتنی مرتبہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، اور اتنی مرتبہ اس کی تسبیح و حمد بیان کرتا ہوں جتنا وزن ہے اس کے عرش کا. اللہ رب العالمین کا عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. اگر عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہوتا. عرش سب سے بڑی مخلوق ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے اور تمام مخلوقات عرش کے نیچے آتی ہے. عرش ان ساری مخلوقات کی چھت ہے. وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اور میں رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کے کلمات کے برابر. اللہ رب العالمین کے کلمات کے برابر. اللہ رب العالمین کے کلمات کتنے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے کہف میں قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي، کہ اگر سمندر میں رب کے کلام کے لیے سیاہی ہوتے تو سمندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کلام ختم نہیں ہوتا.
تو وہ اللہ رب العالمین کے کلام کا انحصار، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ذکر کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہوں بے شمار مرتبہ. اگر غور کریں اس حدیث میں تو ایک ترتیب آئی ہے. پہلے ایک ایسا عدد ذکر کیا گیا جس کا شمار کیا جا سکتا ہے. مخلوقات اگرچہ بہت بڑا عدد ہے ان کا، لیکن پھر شمار کیا جا سکتا ہے. پھر اس سے بڑا، پھر آخر میں یہ عدد آیا مداد کلماتی، اللہ رب العالمین کی اتنی مرتبہ جس کی کوئی تعداد نہ ہو. یہ تسبیح کا اس ذکر کا معنی موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو لازم پکڑیں. ایک ضمنی فائدہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ کہ اس حدیث سے ایک عالم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. بہت سے لوگ جب ان کی حدیث سنائے کہ ان فضل العالم علی العالم کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر النجوم، ایک عالم کی فضیلت عالم پر اسی طرح ہے جس طرح ایک چودھویں کے چاند کی فضیلت ہے دیگر ستاروں پر. تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محض شریعت کی جانکاری رکھنے والے کی فضیلت ایک ایسے انسان پر جس نے اپنی زندگی عبادت میں خپا دی ہو، بھلا وہ کیسے ایک عالم افضل ہو سکتا ہے عالم سے جس کی ایک صفت کی حدیث سے معلوم ہے؟ کیسے ایک عالم اشیاء کی فضیلتوں کو جانتا ہے. دوسرے لوگ جہاں بہت سے اچھے اچھے کام انجام دیتے ہیں، ایک جانکار انسان جو فضائل کو جانتا ہے وہ ایک ایسا کوئی کام انجام دیتا ہے جو بظاہر سے چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قدر و قیمت اتنی ہوتی ہے کہ ان سارے تمام کاموں پر بھاری پڑ جاتا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت سے لے کر چاش کے وقت بیٹھے تھے اور اذکار کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے 3 مرتبہ آپ نے ادا کیے اور آپ نے اس سے زیادہ اجر حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو ذکر کا علم تھا، جبکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذکر کا علم نہیں تھا. تو اس حدیث سے بات سے ثابت ہوئی ہے اور کیسے ایک صورت میں کیسے ایک عالم پر افضل قرار پاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اذکار کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے.